بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. زیر بحث میں خوش آمدید. آپ کو جیسے معلوم ہے کہ وزیر اعظم یوسف گیلانی کی سپریم کورٹ کے ہاتھوں سزا جو اگرچہ 30 سیکنڈ کی تھی لیکن کنٹمپٹ آف کورٹ میں یہ سزا جو ہے اس کے جو سیاسی محرکات ہیں وہ بڑی دور تک جا رہے ہیں. بات ان کی ڈسکوالیفیکیشن، ان کی ریپلیسمنٹ، پھر رحمان ملک صاحب کی دھواں دار پریس کانفرنسیں، چودھری نثار صاحب کے ارشاد فکر، میاں نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنسیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ کل مسلم لیگ کی مرکزی مجلس عاملہ اور پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہونے والا ہے، اس میں وہ آئندہ لائحہ عمل طے کریں گے. ان سارے معاملات پہ اور اس کے پاکستان کے سیاسی حالات پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں سینیٹر پرویز رشید صاحب کو تکلیف دی ہے، وہ تشریف فرما ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں فیصل رضا عابدی صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پرویز رشید صاحب آپ سے. یہ بتائیے کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب نے، آپ کی پارٹی نے ابھی انتظار ہی نہیں کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے یوسف گیلانی صاحب کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کا، اس کی بھی سیاہی بھی خوش نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے کہا کہ جی یہ وزیر اعظم ہی نہیں ہے. اپنا ہمارے جو لیڈر آف دی اپوزیشن انہوں نے کہا کہ ان کو گھسنے نہیں دیں گے پارلیمنٹ میں، اور اب ہم ان کو وزیر اعظم نہیں مانتے. ادھر پنجاب میں ان کو پروٹوکول بھی نہیں دیا گیا گیلانی صاحب کو. تو اتنی اجلت کیا ہے آفٹر آل؟ جب تک یہ لیگل پروسیس ان کا ایگزاسٹ نہیں ہو جاتا، کیا ان کو وزیر اعظم رہنے کا حق حاصل نہیں ہے؟ ہماری طرف سے اجلت ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ تو نظامی صاحب فیصلہ پاکستان کے لوگوں کو کرنا چاہیے اور سیاست کے طالب علموں کو کرنا چاہیے، اور جو لوگ کل پاکستان کی سیاسی تاریخ لکھیں گے ان کو کرنا ہے. میں اس پہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن یوسف کی طرف سے تاخیر ضرور ہوئی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف سے دیر کر دی گئی ہے. میں گوگل ریسرچ پہ گیا تھا، اور ابھی تو ماشاءاللہ پاکستان میں بے تحاشا بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں پوری دنیا میں. ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ اپنی 400 سال کی ہسٹری بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ہزاروں سال کی ہسٹری اس پہ دیکھی جا سکتی. تو میں نے سزا یافتہ وزیر اعظم کے طور پر گوگل ریسرچ میں لفظ فیڈ کیا. آپ یقین کریں کہ پاکستان میں سے یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام سامنے آ جاتا ہے، اور 400 سال کی ہسٹری، پارلیمانی ہسٹری جو ہے دنیا کی، برٹش پارلیمنٹ سے شروع ہو کے جسے مدر آف آل پارلیمنٹس ہم کہتے ہیں، اور پھر دنیا کے دوسرے ملکوں میں جمہوریتیں آئیں، پارلیمنٹس بنی، جمہوری نظام چلنے لگا، سیاسی جماعتیں بننے لگیں، الیکٹڈ پرائم منسٹر، الیکٹڈ پریزیڈنٹس آنے لگے. کسی ایک کا ذکر نہیں آتا، کسی ایک کا ذکر نہیں آتا. ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی کسی شخص پر چارج شیٹ عدالت کی طرف سے لگ جاتی ہے، عدالت کسی شخص کو بلا ہی لیتی ہے، تو اگر اس کا تعلق سیاست سے اور وہ کسی سیاسی عہدے پر فائز ہے تو وہ شخص فوراً ودڈرا کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی مجھے چونکہ اب الزام ایک لگ گیا مجھ پر. سینیٹر صاحب لیکن ایسے ہوا تو نہیں. دیکھیں نا، سب سے پہلے تو لا کے اندر یہ ہے کہ جب تک اپیل میں تو آپ اس وقت تک تو کنوکٹڈ نہیں، لیکن آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں. ابھی حال ہی میں بل کلنٹن امریکہ کے صدر تھے، ان پہ مونیکا لیوینسکی والا بیان، وہ الزام لگا، اور ان کے اوپر امپیچمنٹ پروسیسز چلتی رہیں. تو لیکن انہوں نے ریزائن تو نہیں کیا. اس سے پہلے نکسن ہے، واٹر گیٹ اسکینڈل کے اندر وہ ملوث تھے، تو بہت آخری سٹیج پہ جا کے انہوں نے ریزائن کیا. تھوڑا سا فرق تھا، انہیں ابھی عدالت نے نہیں بلایا تھا، وہ ایک پروسیجر جاری تھا ان کے یہاں، جو انویسٹیگیشن جس کو کہتے ہیں. نہیں، یہ بالکل امپیچمنٹ پروسیس جو ہے ایک عدالت کا وہ ہوتا ہے. پھر نہیں، انویسٹیگیٹو نہیں، یہ عدلیہ ہم پروسیس ہے. ہزاروں دوسری مثالیں بھی دے سکتے ہیں، ہزاروں دوسری مثالیں بھی دے سکتے ہیں نا. وہ تو نام گننے شروع کریں گے. تو ابھی آسٹریلیا کے اسپیکر نے دیا استعفیٰ آپ کے سامنے. سینیٹر صاحب مجھے تو میرا کہنا یہ ہے، جی میرا کہنا یہ ہے کہ اس میں حرج کی کیا بات ہے کہ سیاستدان پاکستان میں اعلیٰ اخلاقی قدروں کا اگر اظہار کر دیتے ہیں تو اس سے بری بات ہے. اور ہم نے کون سا ایسا مطالبہ کیا؟ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، ایک منٹ، پاکستان پیپلز پارٹی سے اس کی حکومت کو چھین لیا جائے. پارلیمنٹ میں ان کے پاس اکثریت ہے، وہ اپنے لیے ایک نیا وزیر اعظم جو ہے منتخب کر سکتے ہیں.
لیکن ایک سزا یافتہ شخص کا بحیثیت وزیر اعظم کے بیٹھنا ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کی عزت میں، پاکستان کے وقار میں تو کوئی اضافہ نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیے کہ جو بھی ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے بھی آئے گا اس کے اپنے کیا ہوں گے کہ میں جس شخص سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ تو سزا یافتہ ہے، کل کو اس کے ساتھ کیا ہوا کوئی بھی وعدہ وعید جو ہے اس کی قانونی حیثیت چیلنج بھی ہو سکتی ہے، وہ موجود ہوگا یا نہیں موجود ہوگا، اور وہ امبیرسمنٹ اب پاکستان کے لیے، ملک کے لیے. جو آپ کا سوال ہے یہ ہمیں کرنا فیصل رضا عابدی صاحب سے. عابدی صاحب، آپ اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے پرویز رشید صاحب کی گفتگو سنی ہوگی. ان کا کہنا ہے کہ آپ کا کوئی مورل اور لیگل رائٹ نہیں ہے گیلانی صاحب کو آپ مزید ان کی استعفے میں یا ان کے جانے میں اس کو ملتوی کرنا ہے اس فیصلے کو. جی شکریہ نظامی صاحب، کافی عرصے بعد آپ سے اور پرویز بھائی سے یہاں پر بات ہو رہی ہے. ہر ایک کا ایک آپ آئی بڑی دیر بعد ہیں. ہر ایک کی، جی ہاں میں کراچی میں مصروف تھا، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ ہر ایک کا اپنا اوپینین ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے، ہر ایک کی اپنی ایک سیاسی ایجنڈا ہے، ہر کوئی اپنے سیاسی ایجنڈے پہ چلتا ہے. لیکن گفتگو جو ہے وہ ایک عجیب پیرائے میں داخل ہو چکی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میں عدالت جب فیصلہ کرتی ہے تو میں آپ کو صرف 3 پوائنٹ بتا رہا ہوں، پھر آگے اس کو میں آپ کو واضح کر دوں گا. ایک کہ میں اس اسٹانس پہ کھڑا ہوں کہ عدالت نے صحیح فیصلہ کیا یا عدالت نے غلط فیصلہ کیا. سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ عدالت نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط کیا. اگر عدالت نے ساری زندگی ہی صحیح فیصلے کیے ہیں تو پھر بھٹو صاحب کی شہادت کا جو کیس ہے وہ بعد میں خود عدلیہ نے مانا کہ نہیں جی وہ تو ہم سے بڑے غلط فیصلے ہوئے تھے. اگر عدالت نے ہمیشہ ہی صحیح فیصلہ کرنا ہے تو پھر ہم کیوں پرویز مشرف کو آج گالیاں دے رہے ہیں؟ پھر وہ بھی صحیح فیصلہ تھا، اس میں کیا غلطی تھی؟ وہ فیصلہ یہ میرے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے PLD 2000-869، وہ بھی صحیح فیصلہ تھا. پھر ہمیں یہ بھی ماننا چاہیے کہ اس کے اندر جس کو کنوکشن ہوئی تھی اور جن کو تاریخ کے اندر جس ناموں سے اس فیصلے کے اندر پکارا گیا ہے پھر ہمیں وہ بھی صحیح ماننے چاہیے. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، عافیہ صدیقی کا کیس امریکن عدالتوں نے ڈیسائیڈ کیا، پھر کیوں پاکستان کے اندر رونا رو رہے ہیں ہم کہ نہیں وہ تو بالکل غلط فیصلہ ہوا ہے؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں عدالتوں نے ایسے فیصلے کیے ہیں جن کو تاریخ نے، انسانیت نے، اخلاقیات نے، مورل نے کہیں صحیح کا کہیں غلط کا. اگر ایسی صورتحال ہے نا تو آج میں آپ کو اس پہ یہ بتاؤں کہ یہ آپ امریکن کی اور اسرائیل اور رشیا اور ان کی مثالیں نہ دیں، کیونکہ ایک ایسا ہی کنونشن منعقد ہو چکا ہے 1/1/1993 کو، مسٹیکنلی اوبینگ ان لافل سپیریئر آرڈرز. یہ پوری رپورٹ ہے میرے پاس، اس کے اندر 111 ممالک نے شرکت کی تھی، اس کے اندر جوڈیشری کے بھی ارکان تھے، اور انہوں نے اس چیز کو کہا تھا کہ پورے نظام مملکت کے اندر جو دنیا میں جتنے بھی نظام مملکت ہیں اس کے اندر 40% جو خامیاں مرتب پائی ہیں وہ عدالت کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہیں پر بھی مورلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب عدالت نے کہہ دیا تو یوسف رضا گیلانی گھر چلے جائیں. اب میں اس پہ ڈیبیٹ کرتا ہوں کہ عدالت نے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب آپ فوری طور پہ اپنی کرسی چھوڑ دیں. اگر عدالت نے کہیں یہ لکھا ہے 63(1)G کے تحت فیصلہ دیا ہے تو آج شاید میں بھی وہی گفتگو کر رہا ہوتا جو پرویز رشید بھائی کر رہے ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے تو ایک 2003 کے آرڈیننس کے تحت ایک فیصلہ دیا، اس آرڈیننس کے تحت اس میں بھی 2 شکیں. ایک وہ جج بیٹھ ہی نہیں سکتا جس نے اس پہ ایکشن لیا، چلو وہ جج بیٹھ گیا، اس نے بھی فیصلہ کر دیا، اس پہ بھی آپ لوگ آنکھیں بند کر لیں، یہ قانونی ریٹ آپ نے ختم کر دی. دوسرا یہ ہے کہ وہ آرڈیننس نہ اسمبلی سے پاس ہوا، نہ اس کے کوئی رولز تھے، نہ کوئی اس کا کوئی سر پیر تھا، اور سب سے اس کے اندر اہم ترین بات جو آئے گی نا وہ سیکشن 11 سبسیکشن 3 پہ جائے گی. اگر اس پہ بھی آپ قانونی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر میرا چھوٹا سا ایک سوال آخری یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا قصور اتنا ہے کہ اس نے کہا کہ میں خط نہیں لکھتا. میں اگر اس چیز پہ کھڑا ہو جاؤں اور پرویز بھائی بھی اس چیز پہ بات کریں، چونکہ یوسف رضا گیلانی نے عدالت کی توہین کر دی، عدالت کا تمسخر اڑا دیا، عدالت کا حکم نہیں مانا، اس وجہ سے اب ان کی اخلاقیات کا دائرہ یہ کہتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی ریزائن دے دیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو جوڈیشری کو تمام میڈیا نے رات کی تاریکی میں نکالا تھا نا، وہاں پر بھی تمام صحافی برادران نے جو نا انکار کیا تھا ججز کے سامنے کھڑے ہو کے کہ ہم اپنا سورس آف انفارمیشن نہیں بتائیں گے. پاکستان کے آئین کے اندر تھوڑا سا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ بھی توہین عدالت نہیں ہوئی.
وہ بھی توہین عدالت نہیں ہوئی. تیسرا, احمد شجاع پاشا صاحب نے میمو کمیشن کے اندر بہت سی چیزوں سے کہا تھا کہ جی ہم نہیں بتا سکتے. اب جو چیز نہیں ہو سکتی, نہیں بتائی جا سکتی, اس کو آپ توہین عدالت کے زمرے کے اندر نہ بات کر سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں, کیونکہ آپ چلتے ہیں اخلاقیات کے دائرے میں. تمام صحافی کہتے ہیں اخلاقی اور مورل گراؤنڈ ہے ہمارے پاس, ہم نے سورس آف انفارمیشن نہیں بتانا, تو ہم بھی چلتے ہیں آئین کے تحت آرٹیکل 248 سب سیکشن 2 کے تحت. اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کوئی بھی مقدمہ چلتا ہوا ہو یا ماضی کا ہو, جب تک آفس ہولڈ کر رہا ہے آپ یہ مقدمہ آپ صدر پہ قائم نہیں کر سکتے. آپ ڈسکس کریں. عبدی صاحب یہ تو باتیں نا عدلیہ کی باتیں نا آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں اب میں یہ عرض کروں کہ بات تو آگے نکل چکی ہوئی ہے. ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ آرڈر کی کاپی بھی بھیج دی ہے اسپیکر کو, اور آپ کہتے ہیں کہ وہ تو حبیب جالب والا شعر عدالت میں آ گیا کہ میں نہیں مانتا. آپ مانے یا نہ مانے, اب یہ فیصلہ آ گیا ہے, اب اس کے محرکات پر آگے دیکھنا ہے. نظامی صاحب میں اس پہ اگر گفتگو کروں اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ عدالت نے کوئی بھی فیصلہ کرے اس کی کاپی ہمیشہ بھیجی جاتی ہے متعلقہ ادارے کو, چاہے ایگزیکٹو ہو, چاہے رکن اسمبلی ہو, چاہے کسی کسی بھی اپنا سی ای او کسی بھی ادارے کا. عدالت نے اگر فیصلہ کیا ہے تو اس کی کاپی بھیجی جاتی ہے کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کر دیا, اب آپ آگے بتا دیں. اب فیصلے کی کاپی گئی ہے اسپیکر صاحبہ کے پاس, اور اس کے اندر تو میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں 63(1)G کے تحت فیصلہ ہی نہیں ہے تو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کیا ہونا, جواب آ جائے گا اسپیکر صاحبہ کی طرف سے کہ ٹھیک ہے جی. اب اگر گیلانی صاحب نے اگر 35 سیکنڈ کی سزا دی تھی اور اس سزا کو اگر 20 سیکنڈ میں ختم کر کے وہ چلے گئے تو آپ کی ساری باتیں جائز ہیں. اگر 35 سیکنڈ وہ وہاں کھڑے رہے اور 35 سیکنڈ کے بعد نکل کے گئے اور وہ سزا بھی پوری ہو گئی, تو یہ کہنا غلط ہے. نہ کوئی یہ ڈکیتی کا مقدمہ تھا, نہ چوری کا مقدمہ تھا, نہ قتل کا مقدمہ تھا, نہ دہشت گردی کا مقدمہ تھا. یہ تو ایک خط لکھنے کا معاملہ تھا. اور میں آپ کو پھر واضح کرتا چلوں, یہ خط اور یہ کیس افتخار چودھری صاحب کے لیے نیا نہیں ہے. اسی کیس کے اوپر جانبداری ثابت ہونے کی بنا پر 2 جج جسٹس قیوم اور جسٹس راشد جو ہے وہ گھر بھیجے گئے تھے, اور اس کی ایک سی ڈی جو ہے وہ خود افتخار چودھری صاحب نے سنی. بریک کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ناظرین اب بریک پہ چلتے ہیں. ویلکم بیک. پرویز رشید صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے یہی اس کے محرکات پہ, وزیر اعظم کی جو کنوکشن ہے, تو یہ ایک نیا پہلو جو سامنے آیا ہے کہ رحمان ملک صاحب کل بھی میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی, بڑی پرجوش, آج بھی انہوں نے کی ہے. وہ $35 بلین کا الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے رائٹ آف کروائے ہیں نواز شریف صاحب نے, اور وہ کہتے ہیں ابھی یہ 5% ہے, یہ قسط ہے, وہ اور بھی انکشاف کریں گے, اور اب تک تو وہ ریکنسیلیشن کی وجہ سے خاموش تھے. یہ کارتوس ہے جو کئی دفعہ وہ چلا چکے ہیں. 1993 سے وہ اس کارتوس کو چلا رہے ہیں. میں آپ کو ان کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا, لیکن چونکہ اس سے پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے تسلسل میں ایک آدھ بات میں عرض کر لوں آپ سے. آپ کو یاد ہوگا کہ 26 فروری 2009 میں ڈوگر کورٹ جس کو ہم کہتے تھے اور پی سی او کے ججز جن کو ہم کہتے تھے, ان کی طرف سے ایک فیصلہ آیا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ نااہل ہیں, انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے تھے, اور ان کو نااہل قرار دیا گیا. تو ود ان 30 سیکنڈز میں صوبے میں گورنر راج لگا دیا گیا, چیف سیکریٹری صوبے کا تبدیل کر دیا گیا, آئی جی تبدیل کر دیا گیا, اور صوبائی اسمبلی جو تھی اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. وہی اصول آج کیوں نہیں اپنایا جا رہا؟ اگر ڈوگر, اور یہ تو ایک آزاد عدلیہ ہے, یہ وہ عدلیہ ہے جس کے بارے میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کہا تھا کہ چیف جسٹس میرے جسٹس ہیں, پاکستان کے جسٹس ہیں, ان کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا میں خود لہراؤں گی.